سورت کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی ہے۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ ان کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تاہم ان کا وجود بھی فوائد سے خالی نہیں ہے۔ ان کا پڑھنا باعث ثواب ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ ان کے پڑھنے سے فوائد برکات بھی حاصل ہوتے ہیں اگرچہ ہمیں ان کا علم نہ ہو۔ سورہ بقرہ کا آغاز اس آیات سے کیا گیا کہ اس قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ اس کے بعد بتلایا گیا ہے کہ پرہیزگار کون ہیں، متقین کون ہیں اور ان کی کیا صفات ہے۔ فرمایا یہ وہ بندے ہیں جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، بندے کے آخرت حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ نمبر 3، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق دل سے ہے یعنی غیب پر ایمان لانا، دوسری کا تعلق بدن سے ہے، نماز کا تعلق بدن سے، تیسری کا تعلق مال سے ہے، انفاق خرچہ کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا کا تعلق مال سے۔ یہ تینوں عبادتیں اس آیات میں جمع کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا ذکر ہے جن کے لیے کفر کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ایمان کی دولت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، یعنی وہ حق بات کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی ہے، یعنی حق بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ انہیں حق کا راستہ نظر نہیں آتا۔ کفار کے بعد منافقین کا بیان ہے۔ آنے والی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین دل سے ایمان نہیں لائے، حالانکہ محض زبان سے ایمان کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ لوگ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اسلام سے نفرت ہے، مسلمانوں سے حسد عناد ہے۔ یہ منافق زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، حالانکہ در حقیقت بیوقوف منافق لوگ ہیں، اہل ایمان بیوقوف نہیں ہے۔ الحمدللہ فرمائے یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ مذاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ محض اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ وہ اس سرکشی میں سر سے پیر تک غرق ہیں۔ منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا ہے اور دل میں کفر چھپا رکھا ہے، ان کی آخرت بھی خراب ہوئی اور یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ دیکھا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آگے قرآن کریم نے منافقین کی اس بے راہ کو 2 مثالوں کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ پھر تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے کفار سے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کفار سے کہا ہے کہ اگر تمہیں ہماری اس کتاب میں جو ہم نے نازل کی ہے ذرا بھی شک ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ اور اس کام میں اپنے معبودان باطلہ سے یا عرب کے فصحاء بلغاء سے مدد لے لو۔ اس کے باوجود اگر تم کوئی ایسی صورت نہ بنا سکو اور یقیناً نہیں بنا سکو گے تو اللہ سے ڈرو اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کفار مکہ قرآن کریم کے اس اسلوب پر بڑا اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں مکی مچھر جیسی حقیر چیزوں کا بھی ذکر ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو سب سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی مثالوں میں کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ مثال تو وضاحت کے لیے ہوتی ہے، حقارت اور عظمت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ایمان کی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے ایک اور بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ نعمت تخلیق آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کی تخلیق کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہے۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا کہ
کیا آپ دنیا میں ایسی قوم پیدا کرنا چاہتے اے اللہ جو اس دنیا میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور ہم آپ کی تسبیح تقدیس بیان کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، ان دونوں کو جنت کے ممنوعہ درخت تک نہ جانے کی ہدایت، شیطان کا حسد، اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے کا مشورہ، اور اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام حوا دونوں کو اور ان کے آنے والی نسل کو جہاں جنت سے زمین پر جا کر رہنے کا حکم، یہ مکمل واقعہ یہاں مذکور ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل، یہود بنی اسرائیل کو بطور خاص خطاب کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل، اور ان نعمتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو ان پر نسل در نسل نازل ہوتی رہی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس ہزاروں انبیاء بھیجے گئے، تورات وغیرہ کتابیں نازل کی گئیں، فرعون سے نجات دے کر ان کو شام میں بسایا گیا، ان پر من و سلوان نازل کیا گیا، ان کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے نکالے گئے، مگر ان کی سرکشی دیکھیے کہ وہ حق پہ قائم نہ رہے۔ انہوں نے پیغمبروں کی اطاعت نہ کی، بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل کر تک ڈالا، تورات کی آیاتوں میں تحریف کی، تبدیلی کی، ان کے نتیجے میں ان کے لیے دائمی اور ابدی ذلت لکھ دی گئی، اور ان پر ایسے ایسے عذاب مسلط کیے گئے کہ جن کو سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن خاص عبادت کے لیے مقرر ہے، اس دن مچھلی کا شکار مت کرنا، مگر انہوں نے حکم عدولی کی تو اللہ نے ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم کا 2 ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ بعض پتھروں سے بڑا نفع پہنچتا ہے، مگر ان سے تو کسی طرح کوئی نفع ہی نہیں ہے، اور نہ ان سے خیر کی کوئی امید ہے۔ انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں تورات میں لفظی اور معنوی تحریف بھی کر ڈالی۔ لگ بھگ 77 آیات تک اس قوم کی یعنی یہود کی بدعمالیوں، بدعہدیوں اور ان پہ نازل ہونے والے مختلف عذابوں کا عبرتناک تذکرہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کا بیان ختم کر کے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ذریعے بنائے گئے کعبۃ اللہ کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ بیت اللہ مقامی امن ہے اور ہر سال لوگ وہاں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مقام ابراہیم کا ذکر بھی اسی آیات میں ہے۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پہ کڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تھا، اور دعا بھی مذکور ہے جو بوقت بنائے کعبہ انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو شہر امن بنا، اس کے رہنے والوں کو میوے عطا کر، اور ہماری اولاد میں ایک فرما بردار جماعت پیدا فرما دے، اور ان میں ایک رسول انہی میں کا بھیج دے، ان میں سے ایک رسول وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں سے رسول بھیجے۔ دعا قبول ہو گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کی اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دے اور ان کی اصلاح کرے۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ یہاں سے قرآن کریم کا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ اس کا آغاز تحویل قبلہ کے معاملے سے ہوا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16-17 مہینوں تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 16-17 مہینے۔ اس کے بعد کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا۔ اس پر یہود، مشرکین اور منافقین کہنے لگے کہ پہلے تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے جو پچھلے تمام انبیاء کا قبلہ تھا، اب انہیں کیا ہوا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے لگے۔ ان آیات میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ مشرق مغرب سب جہتیں اور سمتیں اللہ کے لیے ہے، اصل چیز تو عبادت ہے۔
ہم نے یہ قبلہ اس لیے بدلا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کے بعد بتلایا کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہارا قبلہ تمام قبلوں سے افضل ہے، خانہ کعبہ تمام قبلوں سے افضل ہے، ایسے ہی ہم نے تم کو تمام امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبر کو تمام پیغمبروں سے کامل اور برگزیدہ بنایا ہے۔ تحویل قبلہ کی حکمتوں کا ذکر تقریباً 11 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں ہیں، مثلاً یہ نصیحتیں کہ صبر اور نماز کا دامن تھامے رکھے، ہر معاملے میں صبر کرے اور نماز کا دامن تھامے رکھے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہے، آزمائشوں سے نہ گھبرائے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، آزمائشوں سے نہ گھبرائے، بلکہ ایسے حالات میں انا للہ پڑھا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حج کا صفا مروہ کا بیان ہے، زمین و آسمان، رات اور دن، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں، ہوائیں، بادل وغیرہ، آج بارش ہوئی ماشاءاللہ، سب اللہ کے حکم کے تابع ہے اور ان میں غور فکر کے لیے بہت کچھ ہے۔ آخری رکوع میں لوگوں کو حلال پاکیزہ رزق کھانے کی، برے کاموں کی، بے حیائی کے افعال سے، موبائل میں جتنے بھی بے حیائی ہے نا، فیس بک پہ بے حیائی کے افعال سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ تمہارے لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور حرام ہے، کہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں بابا کے نام پر کہ بابا ہمیں اولاد دے گا، بگڑی بنائے گا، اس کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں یا جانور نامزد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نذر غیر اللہ۔ قرآن کریم میں فرمایا یہ حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے ہے۔ چیزیں، عبادتیں ساری اللہ کی ہے، یعنی ذبح کرنا ہو تو اللہ کے نام پہ ذبح کرے، جیسے قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، تو یہ ذبح اللہ کے لیے ہے۔ بزرگوں کے تو نقش قدم پہ چلنا چاہیے، عبادتیں تو اللہ کی کرنی چاہیے، بزرگوں کی نہیں کرنی چاہیے۔